مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے مفتی نور رحمانی صاحب بھی۔ آپ تمام لوگوں میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کو آیا ہے۔ اس مارکے سے اگر دیکھا جائے نوید بھائی، کیونکہ آج کل کے جو سرکمسٹانسز ہیں، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صبح سستی چھائی ہوتی ہے، لیکن مارکہ حق کی بات ہو، آپریشن بنیان مرصوص کی بات ہو، تو ایک تازگی اور جسم میں قوت اور حرارت محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جب یہ پچھلے سال آپریشن بنیان مرصوص جو ہوا، یہ جو مارکہ حق ہے، تو جب ہمارے دشمن نے ہم پر جاہریت کی، حملہ کیا، تو ہم نے جواباً کیا، یعنی 3-4 دن تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ پاکستان کی مساجد پر حملہ کیا گیا، یہاں کے عام شہریوں کو شہید کیا گیا، اور چھوٹے معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ ان پر بم پھینکے گئے۔ تو اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، اور پاکستانی قیادت نے جس طریقے سے جواب دیا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پیش نظر رکھا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ جو بنیان مرصوص ہے نا، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار، یہ جو جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے لڑے ہیں، تو یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ متحد ہو کر، منظم ہو کر کسی بھی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، یا اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے۔ اور کیوں نہ بنے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، ماضی میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا جا رہا ہے، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر بھی وہاں چین سے نہیں رہنے دیا جاتا، وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تجارت کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوششیں۔ اور پھر یہ جو غزوہ بدر ہے، جنگ بدر ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، قرآن مجید فرقان حمید نے جس کی بات کی ہے، کتنے مسلمان تھے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 لوگ ہیں، اور 313 لوگ ساز و سامان سے لیس نہیں ہیں، بے سر و سامان ہیں، یعنی کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، لیکن جذبہ ایمان سے سرشار نبی علیہ السلام کے یہ غلام جس لمحے آگے بڑھتے ہیں، تو 1000 سے زائد لشکر پر یہ غالب آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فتح ان کا مقدر بنتی ہے۔ وہ لڑنے والے کون ہیں؟ وہ لڑنے والے وہ ہیں جن کو ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ میدان میں جب تنہا نکلتے ہیں تو آپ کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نظر آئیں گے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر آئیں گے، حضرت عبیدہ ابن حارث نظر آئیں گے۔ یہ لوگ میدان میں اترتے ہیں اور کس طریقے سے ڈٹ کے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے کہ یہاں ساز و سامان پر، طاقت پر، تعداد پر بھروسہ نہیں ہے، یہاں ذات خداوندی پر بھروسہ ہے۔ اور یہی بھروسہ کر کے جب ہماری افواج آگے بڑھی، تو یہ سبق اس میں یہ ہے کہ جب آپ متحد ہو کر، منظم ہو کر، اور پوری قوت کے ساتھ توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے نکلتے ہیں نا، تو جب ذات پر، اس کی ذات پر توکل ہوتا ہے نا، ان قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ثم استقاموا، تم استقامت دکھاؤ، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تم استقامت تو دکھاؤ، تمہارے لیے اللہ فرشتے آسمان سے نازل فرمائے گا، نہ صرف یہ کہ فرشتے تمہارے لیے بشارتیں، اور تمہارے اوپر خوف غم نہیں ہوگا۔ دنیا کی تو یہ حالت ہے، اور آخرت میں جنت کی بشارتیں بھی انہی لوگوں کے لیے۔ ہم ذرا توکل کریں، بھروسہ کریں، تو یہ ملک جس طریقے سے پوری دنیا نے اس کے بعد پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، پاکستان کے مقام و مرتبے کو ہر آدمی نے تسلیم کیا کہ کس طریقے سے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، اس کی جائریت کا۔ پچھلے سال 10 مئی کو صبح 3:30 بجے جب نماز پڑھا کے اور قرآن کی آیت تلاوت کر کے ہمارے آرمی چیف جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کے ساتھ جو ہمارے ایئر فورس کے سربراہ ہیں، انہوں نے جب فیصلہ کیا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ جب اللہ کے مجاہد، اللہ کے بندے وہ جب نکلتے ہیں، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، تو پھر طاقتیں، قوتیں کسی اور کے پاس ہوں، بھلے ہوتی رہے، لیکن فتح انہی لوگوں کے ہاتھ میں مقدر ہوتی ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جن کا توکل اللہ کی پاک ذات پہ ہوتا ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کی بھی ہم جنگیں دیکھ لیں اور ہم آج کی بھی دیکھ لیں، کیونکہ پاکستان بنا اسلام کے نام پہ، تو آپ ایک اسٹریٹجی دیکھیں گے کہ اٹیک پہلے کبھی بھی نہیں کیا جاتا، ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اور جب ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے تو دشمن چاہے تعداد میں جتنا بھی بڑا ہو،
اس کے دانت کھٹے کرنا جانتے ہیں. اور جیسے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ دشمن ہم سے عددی اعتبار میں بڑا تھا اور ان کو یہی زوم تھا کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے, اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کر دیں گے. وہ اپنی میڈیا کے تھرو بھی وہ کہتے ہیں نا, وہ ان کے اینکرز بھی زبان سے جو بھی فائر ورس آ رہے ہیں اور وہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید کچھ کر لیں گے, لیکن جو شکست ہوئی, جو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا, وہ دنیا نے دیکھے. یہ دنیا کو تو چلے ایک میسج جاتے ہی جاتا ہے, لیکن ہمیں کیا اس سے میسج ملتا ہے, ہم پاکستانیوں کو اس سے کیا میسج ملتا ہے مار کے حق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ الحمدللہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں شروع سے ہی نا ڈیموٹیویٹ کیا جاتا پوری دنیا میں کہ گرین پاسپورٹ یا پاکستانی پاسپورٹ یا پاکستانی لوگ یا پاکستانی لباس, وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں وغیرہ, اس طرح کی باتیں پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے خلاف, کیونکہ ہمارا جو ساتھ والا ہمسایہ ہے وہ فلموں پہ تھرائیو کرتے ہیں. تو اس طرح کو شو کراتے ہیں کہ جیسے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, پاکستان جو ہے کوئی اسٹیبلش کنٹری نہیں ہے, یہاں اس میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ پاک وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں. یہ مارکہ حق جو ہوا 1 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئیں, تو اس میں تازگی لانے کے اللہ پاک نے اس پاکستان کو جو وجود بخشا نا, دیکھیں وجود, ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ خود پاکستان جو ہم بار بار کہتے ہیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, بے شک بے اور شک. بہت سے وہ ذہن, وہ لوگ کہ جو اس کے خلاف, یہاں کی افواج کے خلاف, یہاں کی قوتوں کے خلاف نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے. اگر اس کی اسلامک کنٹری کی حیثیت دیکھنی ہے تو ان غیر مسلم کنٹریز میں جا کے بیٹھ کے ذرا دیکھیں جو اس کے دشمن ہیں, وہاں سے پتہ لگے گا کہ آج بھی یہ کتنا اہم اور کتنا عظیم اسلام کا قلعہ ہے. اور اس کے پیچھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی شامل ہیں. باقاعدہ ایسے خطوط موجود ہیں جس میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے وہ بشارتیں نقل کی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں ان کو ملی اس ملک کے لیے. اور میں یہاں یہ بھی بات کہوں گا کہ اس مارکہ حق کی بدولت ایک جو اعزاز پاکستان کو ملا, ویسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ پوری دنیا میں جو عزت ملی تو اپنی طور پہ ملی, لیکن ان میں سب سے بڑی عزت یہ ملی کہ پاکستان جو ہے وہ محافظ حرمین کے تعارف سے بھی پوری دنیا میں پہچانا گیا کہ فوری طور پہ حرمین شریفین اور وہاں کی پوری سعودی گورنمنٹ کے ساتھ جو پاکستان کا اتحاد ہوا, تو اس کے بعد محافظ حرمین کا خطاب مل گیا کہ جی حرمین کی حفاظت, کہ اگر کوئی بھی دشمن اسلام کا یا حرمین کا, ظاہر ہے اللہ رسول کی ہم سب ایک ہے نا, اس میں کوئی کسی مسلک, کوئی فرقہ, اس میں کوئی وہ نہیں, سب کا اتحاد ہے. تو ایک یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اعزاز دیا کہ پاکستان محافظ حرمین کو اس میں کیا. ہماری فوج کے چاہے وہ بری ہوں, بحری ہوں, فضائی ہوں, تینوں کی ہمیں یہ قدر کرنی چاہیے کہ ان کی بدولت ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں, کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, اور حقیقت میں اس رات کو بھی ایک بڑی تعداد کو نہیں پتا تھا کیا چل رہا ہے. سو رہے ہیں ہم تو سکون سے آرام سے, صبح اٹھے ہوتے سوشل میڈیا پر, اور میڈیا کے اوپر دیکھا گیا کہ جی وہ رات کو تو دنیا میں نقشے پلٹ دیا پاکستان نے, وہ دھڑا دھڑ جو آسمان سے ان کے رافیل گرائے ہیں اور زمین بوس کرائے ہیں. تو آج تک وہ اسی کاؤنٹنگ میں لگے ہوئے کہ جی ہماری کاؤنٹنگ کتنی ہے, وہ کم سے کم کرنے میں لگے ہوئے, لیکن چند منٹوں کے اندر ہماری ماشاءاللہ قوتوں نے, اللہ پاک ہماری افواج کی ہمت اور قوت میں اور اضافہ فرمایا. انہوں نے وہ مزہ چکھایا نا کہ دیکھتے دیکھتے جس طرح کوئی شکاری چڑیوں کو شکار کر رہا ہوتا نا, ایسے شکار کر کر کے ان کو زمین بوس کیا ہے کہ بس وہ آج اشاروں سے, صرف یہ اشارے جو کرتے ہیں کوئی, اسی سے ان کو ایسی آگ لگ جاتی ہے. اور پاکستان نے یہ بھی دکھایا کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب ان کے اس طرح وہ گرے پائلٹ وغیرہ, ان کو چائے پلا کے بھیجا یہاں سے, کہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ فینٹاسٹک, ایک جملہ بن گیا ان کا. تو پاکستان دفاع کرنا بھی جانتا ہے, پیار محبت بھی جانتا ہے, صلح کی زبان بھی جانتا ہے, جنگ کی زبان بھی جانتا ہے. بہت خوبصورت بات کی. یہی میسج کے بارے سے بات کروں گی. یہ مارکہ حق میں میسج کیا دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پچھلے سال دشمن نے ایک اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کراچی پر قبضہ کر لیا ہے, اور آج اس قبضے والے کراچی پہ ہم تو بڑی آزادی سے گھوم رہے ہیں. میں یہ بات سن رہی تھی تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ انہوں نے جب ملتان پورٹ تباہ کر دیا, لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے, کراچی تباہ ہو چکا ہے, اور ہم کیا جو تباہ شدہ کراچی اس میں بیٹھے ہیں. تو دراصل بعض اوقات دشمن اپنے ایسے اس فیز میں چلا جاتا ہے کہ جہاں اسے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیسے بات کر رہا ہے. اگر ہم اس مارکہ حق کی بات کریں تو دیکھیں قرآن جو ہے نا, اس نے سورہ صف میں بنیان مرصوص کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار, اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت محمدیہ کی مثال دی ہے, آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک وجود ہوتا ہے,
کہ اگر اس کے کہیں پر بھی اگر سر میں بھی تکلیف ہے تو تمام اس درد کو محسوس کرے گا, ہاتھ میں تکلیف ہے تمام درد محسوس کیا جائے گا. ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن سرحدوں پہ جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ آج کی ماں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بطور ماں میری یہ ذمہ داری ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قائد اعظم جیسے سپوت پیدا نہیں ہوتے ہیں, علامہ اقبال جیسے نہیں ہیں, تو ایسی ماں بننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم ایسے بچے اپنے تیار کریں جو ہماری ملک, ہماری سرحدوں کی حفاظت کر سکیں. یہ جو بنیاد مرصوص ہے نا, دراصل ہمیں اس چیز کی, اور میں ابھی چند لمحات پہلے ہی ایک بات کر رہی تھی, ایک خاتون سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اور میں بعض اوقات شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا کیوں, یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں سب سے بڑی چیز کہ یہاں پر آزادی ہے. آپ باہر جاتے ہیں, آپ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے, ایک وقت گزرتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانیز میں ایک چیز جو سب سے اچھی چیز ہے نا, آپ دیکھیں سڑک پر اگر کوئی شخص گر رہا ہوگا نا, تو ایسا نہیں ہے کہ نظر بچا کر آپ آگے چلے جائیں, بلکہ سب کے سب لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی مشکل حالات ہیں تو ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ پاکستانی اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ ان کے اوپر مشکل نہیں آنے دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اور اگر ایسے کچھ چند ایک افراد ایسے ہیں کہ جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں, اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اگر خدا نے ہم پر یہ انعام کیا, کیونکہ اگر کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ محب اللہ ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, محبوب اللہ ہیں, کیونکہ اللہ نے اس چیز کا اعلان سورہ صف میں کیا کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر یکجہتی کے ساتھ سرحدوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں, اللہ کی زمینوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. ایسے محبت کرنے والے لوگ ہمیں مل گئے ہیں, تو شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی سرحدوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے, اور ایسے سپوت پیدا کریں تاکہ ہم دنیا اور معاشرے کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کی ہم حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور پاکستان کو بچانا بھی جانتے ہیں. اور ساتھ میں صرف یہ نہیں, ایسے سپوت جو آپ پیدا کریں, بچوں کی تربیت بھی کریں کہ ایک تو آپ سپاہی بنے تو اور بات ہے, لیکن آپ میں اگر آپ سپاہی نہیں بنتے اور آپ ملک کی اندرونی بہت ساری معاملات میں ملک کو اگر آپ سرو کرتے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرض دار ہیں اس ایک سپاہی کے کہ جس کی نیند کے وجہ سے وہ خود نہیں سوتا, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے سوتے ہیں. وہ سرحد پہ حفاظت کر رہا تھا, اس لیے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ عیدیں منا رہے ہوتے ہیں. وہ موسم کی سختیاں جھیل رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے گھروں میں سکون سے جو ہے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ سانس دے سکیں.